کبھی آپ نے ان تصویروں کو دیکھا ہے جو سعودی عرب کے صحرا سے آتی ہیں؟ پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے پورے کے پورے شہر، عظیم و شان دروازے، لیکن اندر مکمل خاموشی۔ ان کو دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے نا؟ اتنا شاندار کام، اور اب وہاں صرف ہوا کی آواز گونجتی ہے، جیسے کوئی تہذیب یوں سمجھیں کہ راتوں رات بھاپ بن کر اڑ گئی ہو۔ آج ہم اسی گمشدہ تہذیب یعنی قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں قرآن کا بیان بھی ہے، قدیم تاریخ کی کتابیں بھی، اور آثار قدیمہ کی تازہ ترین دریافتیں بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک مذہبی داستان ہے یا ایک حقیقی قوم کی تاریخ؟ وہ کون لوگ تھے جو پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے؟ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، ان کی ہزاروں سال پرانی کہانی آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلیں کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں۔ قرآن اس قصے کو خاص طور پر سورہ ہود میں کیسے بیان کرتا ہے؟ جی، سورہ ہود اس کہانی کا ایک بہت ہی جامع، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقشہ کھینچتی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہی کی قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ ان کا پیغام بہت بنیادی تھا، وہی جو تقریباً ہر پیغمبر کا ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پیغام تو بہت سیدھا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ طاقتور سرداروں کو ایسی باتیں کبھی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقیناً اسے اپنی اتھارٹی کے لیے خطرہ سمجھا ہوگا۔ بالکل یہی ہوا۔ قوم کے سرداروں نے تکبر دکھایا۔ ان کا جواب تھا کہ بھئی ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ انہوں نے حضرت صالح کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب بات آگے بڑھی تو انہوں نے ایک چیلنج دے دیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی، کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ۔ اور یہیں سے اس مشہور اونٹنی کا ذکر آتا ہے، جسے قرآن ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہتا ہے۔ جی، اللہ نے ان کے مطالبے پر ایک خاص اونٹنی کو بطور نشانی بھیجا، لیکن یہ صرف ایک نشانی نہیں تھی، یہ ایک امتحان بھی تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سماجی معاہدہ بھی تھا۔ سماجی معاہدہ؟ وہ کیسے؟ شرط یہ رکھی گئی کہ علاقے میں جو پانی کا کنواں ہے اس سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن پوری قوم اور ان کے جانور، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ایک منٹ، یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ پانی کا جھگڑا اس کے مرکز میں ہے۔ یہ کہانی دراصل وسائل کی تقسیم اور اکنامک جسٹس کے بارے میں ہے۔ بالکل، یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا پہلو ہے۔ اونٹنی کی موجودگی نے ان کے سماجی ڈھانچے کو چیلنج کر دیا۔ شاید پہلے پانی پر صرف امیروں اور طاقتوروں کا قبضہ تھا، اور اب سب کو برابر کا حصہ مل رہا تھا۔ لیکن قوم کے کچھ سرکش لوگوں کو یہ برابری پسند نہ آئی۔ انہوں نے سازش کی اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اور یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اس پورے معاہدے کو توڑنے اور کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ تو ایک طرف اونٹنی کا قتل اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ کی وارننگ، یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جی، یہ نقطہ عروج تھا۔ اونٹنی کو مارنے کے بعد حضرت صالح نے انہیں واضح طور پر بتا دیا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اپنے گھروں میں جتنا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ 3 دن کی مہلت ختم ہوئی تو ایک ہولناک چیخ، قرآن اسے الصیحہ کہتا ہے، نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے ہی عالیشان پتھر کے تراشے ہوئے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اس طرح کہ جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ واہ، جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے، یہ جملہ ہی بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی قرآنی روایت۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصہ سنا رہے تھے تو کیا یہ ان کے سننے والوں یعنی اس وقت کے عربوں کے لیے کوئی نئی کہانی تھی؟ نہیں، اور یہی بات اس قصے کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ وہ اس کہانی سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ قوم تبوت کا قصہ اور ان کے کھنڈرات، وہ عرب کی لوک داستانوں، ان کی شاعری اور ان کی زبانی تاریخ کا ایک لازمی حصہ تھے۔ اسلام سے پہلے کے شاعر اپنی شاعری میں ان کھنڈرات کا ذکر کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی عارضی ہوتی ہے۔ اچھا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن یہ قصہ سنا رہا تھا تو لوگ سر ہلا رہے تھے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ جگہ، یہ کوئی اجنبی داستان نہیں تھی۔ بالکل، جو تجارتی قافلے مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے وہ ان کھنڈرات کے پاس سے ہی گزرتے تھے، جسے آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے، بلکہ وہ ان کھنڈرات کو ایک منحوس اور عبرت کی جگہ سمجھتے تھے اور وہاں ٹھہرنے سے گریز کرتے تھے۔ تو جب قرآن نے اس کا ذکر کیا تو اس نے ایک جانی پہچانی تاریخی حقیقت کو ایک گہرا توحیدی اور اخلاقی پیغام دیا۔ اس نے کہا تم ان کھنڈرات کو دیکھتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی کہ یہ قصہ دوسرے بڑے مذاہب جیسے یہودیت اور عیسائیت کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا۔ جی، اور یہ ایک اہم فرق ہے۔ یہ انبیاء عرب کے قصوں میں سے ایک ہے۔ بائبل میں آپ کو حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے قصے ملیں گے، کیونکہ وہ مشرق وسطیٰ کے اس خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن حضرت ہود، حضرت صالح یہ خاص جزیرہ نما عرب کے پیغمبر تھے، اس لیے ان کا ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مسلمان علماء اسے اکثر قرآن کی صداقت کی ایک دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانیاں یہودیوں یا عیسائیوں سے سن کر نقل کر رہے ہوتے تو وہ صرف وہی کہانیاں بیان کرتے جو بائبل میں موجود ہیں۔ لیکن قرآن کا عرب کی ان مخصوص تاریخوں کا ذکر کرنا جو کہیں اور نہیں ملتی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا ماخذ کوئی انسانی ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مذہبی اور ثقافتی روایات کی بات، لیکن جب ہم آج کے دور میں اس قوم کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو کیا زمین کے نیچے سے بھی کوئی آواز آتی ہے؟ کیا آثار قدیمہ اس کہانی کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہاں آ کر تو معاملہ اور بھی آپ کہیں کہ پکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس غیر اسلامی اور سیکولر تاریخی ذرائع سے بھی قوم سمود کے وجود کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ یہ صرف ایک مذہبی داستان نہیں ہے۔ مثلاً سب سے پرانا ثبوت کون سا ہے؟ سب سے پرانا تحریری ثبوت ہمیں آشوری سلطنت کے ریکارڈ سے ملتا ہے۔ 715 قبل مسیح میں آشوری بادشاہ سارگون دوم سائگن II وہ اپنی فتوحات کی فہرست میں لکھتا ہے کہ اس نے تھمود نامی ایک عرب قبیلے کو شکست دی۔ اس کے صدیوں بعد یونانی اور رومی مورخین جیسے بطلیمیوس اور پلینی وہ بھی شمال مغربی عرب میں رہنے والے تھمودائے نامی ایک طاقتور قبیلے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور زمین پر ان کے نشانات، وہ پتھر کے شہر؟ ان کا مرکزی علاقہ وہی مانا جاتا ہے جسے قرآن نے الحجر یعنی الحجر کہا ہے۔ آج کا مدائن صالح یا ہجرہ یہ سعودی عرب میں ہے اور یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر پورے عرب میں یمن سے لے کر اردن تک ہزاروں کی تعداد میں پتھروں پر کندہ تحریریں ملی ہیں جو ایک خاص رسم الخط میں ہے جسے ماہرین سامودک کہتے ہیں۔ یہ اس قوم کی موجودگی کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہاں ایک پیچیدگی ہے جس کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مدائن صالح کے جو شاندار مقبرے آج ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل ایک بعد میں آنے والی قوم نبطیوں نے بنائے تھے، وہی جنہوں نے اردن میں پیٹرا کا شہر بسایا تھا۔ تو یہ تو تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہو گیا، یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا اور یہ اس تحقیق کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مدائن صالح کے زیادہ تر بڑے اور آرائشی مقبرے پہلی صدی عیسوی میں نبطیوں نے تراشے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو پھر قوم سمود کی کہانی کا ان مقبروں سے کیا تعلق بنتا ہے جو ان سے صدیاں پہلے موجود تھیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن نے غلطی سے نبطیوں کے کھنڈرات کو سمود سے جوڑ دیا ہو، جیسا کہ کچھ ناقدین کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ناقدین کا اعتراض یہی ہے، لیکن اس کا ایک بہت منطقی جواب ہے۔ دیکھیں، مورخین و ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ علاقہ نبطیوں سے سینکڑوں سال پہلے سے آباد تھا۔ ہمارے پاس آشوری ریکارڈز ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ سمود وہاں 8ویں صدی قبل مسیح میں موجود تھے۔ تاریخ میں ایک عام سی بات ہے کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب کے چھوڑے ہوئے مقام پر آ کر بستی ہے اور اپنی تعمیرات کرتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمود نے بھی پہاڑ تراشے، پھر وہ تباہ ہو گئے
اور صدیوں بعد نبتی آئے اور انہوں نے اسی جگہ پر شاید انہی کی پرانی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اپنے مقبرے تراشے۔ بالکل، غالب امکان یہی ہے۔ قرآن نے کسی مخصوص مقبرے یا عمارت کا ذکر نہیں کیا، اس نے ایک عمومی طرز زندگی کا ذکر کیا ہے۔ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جو اس پورے خطے میں سمود اور نبتی دونوں استعمال کرتے تھے۔ تو قرآن کا بیان تاریخی طور پر بالکل درست ہے، بھلے ہی آج نظر آنے والے زیادہ تر نقش و نگار نبتیوں کے دور کے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت بہت معنی رکھتی ہے، لیکن اب آتے ہیں کہانی کے مافوق الفطرت حصوں پر، جیسے چٹان سے اونٹنی کا نکلنا یا وہ تباہ کن چیخ۔ ان کے بارے میں کیا وضاحت پیش کی جاتی ہے؟ یہاں دو الگ الگ پہلو ہیں۔ جہاں تک معجزے کا تعلق ہے، جیسے اونٹنی کا چٹان سے نکلنا، تو اس کا جواب ایمان کے دائرے میں آتا ہے۔ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ فطرت کے معلوم قوانین کو توڑتا ہے۔ اگر کوئی ایک قادر مطلق خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی ناممکن بات نہیں۔ صحیح۔ اور اس چیخ یعنی الصیحہ کے بارے میں کیا؟ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک جانور کو مارنے پر پوری قوم کو تباہ کر دینا ایک غیر متناسب سزا لگتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اونٹنی کا قتل صرف آخری تنخواہ تھا جس نے آپ کہیں کہ اونٹ کی کمر توڑی۔ اصل جرم، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، سماجی ناانصافی، وسائل پر قبضہ اور غریبوں کا استحصال تھا۔ اونٹنی اس ناانصافی کے نظام کے خلاف ایک چیلنج بن کر آئی تھی اور اسے مارنا اس پورے ظالمانہ نظام کو برقرار رکھنے کا اعلان تھا۔ اب رہی بات خود چیخ کی، تو اس کی کچھ بہت دلچسپ ممکنہ سائنسی تشریحات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیخ کی سائنسی وضاحت بھی ہو سکتی ہے؟ میں تو اسے ہمیشہ ایک خالصتاً معجزاتی واقعہ سمجھتی تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، کچھ ماہرین ارضیات اور سائنسدان اس پر غور کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہ علاقہ آتش فشانی میدانوں، جنہیں ہرات کہا جاتا ہے، کہ بہت قریب ہے۔ ایک شدید آتش فشانی دھماکہ ایک مختمناک آواز پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری کمکانی ایک شدید زلزلہ ہے، لیکن ایک سب سے دلچسپ نظریہ کسی شہاب ثاقب کا ہے جو زمین سے ٹکرانے کے بجائے فضا میں ہی پھٹ جائے، جیسا کہ 1908 میں سائبیریا میں ٹنگسکا واقعہ ہوا تھا۔ اس سے ایک ناقابل تصور دھماکہ، ایک شدید صدمے کی لہر اور ایک کان پھاڑ دینے والی آواز پیدا ہوتی ہے جو بغیر کوئی گڑا چھوڑے میلوں تک ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کے بیان کردہ چیخ کے بہت قریب ہے۔ اچھا، تو ہم نے تاریخ، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ ممکنہ سائنسی وضاحتوں کو بھی دیکھ لیا، لیکن اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے اس قدیم قصے میں آج کیا رکھا ہے؟ اگر ہم ان تمام تفصیلات سے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھیں تو یہ کہانی آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی۔ اس کا پہلا اور سب سے واضح سبق تکبر کے انجام کے بارے میں ہے۔ قوم سمود کو اپنی انجینئرنگ کی مہارت پر، پہاڑوں کو تراشنے کی ٹیکنالوجی پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن تکنیکی ترقی اخلاقی رہنمائی کے بغیر تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اور وسائل کی تقسیم والا نقطہ، وہ تو آج کی دنیا پر براہ راست لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی کا دل ہے۔ پانی پر جھگڑا، یہ آج کی ماحولیاتی انصاف یعنی انوائرمنٹل جسٹس کی تحریک کا مرکزی نعرہ ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ طاقتور طبقے اور کارپوریشنز پانی، جنگلات اور معدنیات جیسے مشترکہ وسائل پر قبضہ کر لیتی ہیں اور عام لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہنے میں بھی یقیناً کوئی گہرا پیغام چھپا ہے۔ جی، اسے اللہ سے منسوب کر کے ایک مقدس حیثیت دی گئی۔ اسے نقصان پہنچانا ایک مقدس امانت میں خیانت کے مترادف تھا۔ یہ ماحولیاتی ذمہ داری کا ایک طاقتور استعارہ ہے۔ فطرت اور اس کے وسائل خدا کی امانت ہیں۔ جب ہم انہیں تباہ کرتے ہیں تو ہم صرف ایک جانور یا درخت کو نہیں مارتے، ہم اس امانت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اور وہ 3 دن کی مہلت، وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پکڑ فوری نہیں ہوتی۔ جی، اور یہ شاید آج کے دور کے لیے سب سے خوفناک سبق ہے۔ انہیں وارننگ دی گئی، سوچنے اور بدلنے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ آج سائنسدان ہمیں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تباہی کے بارے میں دہائیوں سے وارننگ دے رہے ہیں۔ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم نے ان وارننگز کو سنجیدگی سے نہ لیا تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو
آج ہم نے ایک قرآنی قصے سے سفر شروع کیا جو ہمیں آشوری سلطنت کے کتبوں، سعودی عرب کے آثار قدیمہ اور بالآخر ماحولیاتی انصاف اور موسمیاتی تبدیلی جیسی جدید بحثوں تک لے آیا۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سمود ایک حقیقی تاریخی قوم تھی۔ ان کی کہانی عرب کی ثقافتی یادداشت میں گہری جڑیں رکھتی تھی، اور قرآن نے اس جانی پہچانی تاریخ کو استعمال کرتے ہوئے تکبر، انصاف اور کائنات میں انسان کی ذمہ داری کے بارے میں ایک لازوال پیغام دیا۔ آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، مدائن صالح کے وہ شاندار مقبرے آج بھی کھڑے ہیں، خاموش اور ویران۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم سمود کو ایسے مٹا دیا گیا جیسے وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی تہذیب کی اصل میراث کیا ہوتی ہے۔ کیا وہ عظیم الشان یادگاریں جو وہ پتھر میں چھوڑ جاتی ہے، یا انصاف اور عاجزی کے وہ اصول جن پر وہ اپنی زندگی استوار کرتی ہے؟